نظر کریم نہیں. ایمان والے بات دلیل ہوتے خدا کی آیات پیغمبر کی سنت. اپنا گانا باب لا کسی ومثل الذین کفروا کمثل الذی یعنی کوئی معنی اسمو الا دعاء نداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون. مثال ان کافروں کی، یہ کافر یہ کام کریں، مثال اس شخص گدھے کی بے ایمان کی، یعنی کو بلاتا ہے نہ کتنے کھوتے کے ہینکتا ہے. دیکھیں خدا نے کو کیا گدھے میرے گدھے کلہم حمار، گدھا ہینکتا ہے، یہ سارے ہینکتے ہیں، جو غیر کو پکارتے ہینکتے ہیں. خدا کی سب غیروں کو پکارنے والے میرے گدھے ہیں. یہ جو بھی اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں سارے گدھے ہینکتے، یہ بھی ہینک رہے ہیں. کن کو؟ لا یسمعون، ان کو جو سنتے کوئی نہیں. سنتے ان کو پکارتے ہیں، سنتے بھی نہیں. کن کو پکارتے ہیں؟ بزرگوں کو، ولیوں کو، وہ سنتے کوئی نہیں. کیا ہے؟ الا دعاء و نداء، ان کی زبان میں پکار نداء، سننے والا کوئی نہیں. صم بکم عمی، یہ مشرک سارے صم حق سننے کے قابل نہیں رہے، بکم گنگے حق کہنے کے قابل نہیں رہے، عمی اندھے حق دیکھنے کے قابل ہم لا یعقلون. یا آمنو ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ من طیبات. طیبات مضاف ہے، ما رزقناکم مضاف الیہ ہے، اضافت بیانی ہے. کھاؤ طیبات. ہم نے حرام کیوں کیا؟ ہم نے تو حرام نہیں کیا. کس نے کہا یہ حرام ہے؟ بحیرے صاحب حرام نہیں، حلال ہے. کون کہتا حرام ہے؟ جب ہم پڑھتے تھے نا اپنی اس زمانے میں چیز تھی، ہم پڑھتے ہوئے ہمارا شیر ورما فلانی قبر پر جا کر دیکھو، قبر وہاں گئے ہوں گی، گائے، ہاں بڑی گائے، بڑی موٹی دبلی موٹی، ساری دن چلا کرتی جہاں چاہے کرے، آ کر بابی کی قبر پر ڈر جاتی تھی. کیسے بابی دی گائے، بابی دی گائے. کوئی ان کو کھاتا نہیں تھا، بڑی موٹی، دودھ بھی ہوتا تھا، کوئی نہیں دودھ کرتا. توبہ، دودھ نکالیں گے بابا ناراض ہو جائے گا. ایک دفعہ کر کے کھائیں گے تو بابا ناراض ہو جائے گا. کلوا من طیبات، یہ ہم نے مار رکھنا رزق دیا ہے بھی طیبات، ہمارا رزق ہے، کھاؤ. واشکروا للہ، خدا کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ، اللہ ہی کی عبادت تب ہوگی حلال سمجھو گے، کھاؤ گے. اگر حلال نہ سمجھا کہ نہ کھایا تو سمجھ خدا کی عبادت ہی نہیں کی، پھر تو پکے مشرک. ہوتے نا کئی جڑے ڈرے نہ ڈرے، نہیں جی نہیں، بس کرا کر لکڑ کٹ لکڑ کٹ، نہیں چیز نے ڈر نہیں ہے. شکار کرا بابی کی قبر میں اور جی سمجھو بے ایمان بھی مشرک ہے. اگر شکار کرتا ہے بابی کی قبر تو لکڑ سے کاٹتا ہے، ہاں کاٹ، پھر سمجھو کہ ایمان آ گیا. یہ شرک نکلتا نہیں ہے، قرآن نکالتا ہے شرک یہاں نکلتا ہے. یہ ہے تحریمات مشرکی، تحریمات، یا اس کو کیا کہ تحریمات غیر اللہ، یا کیا کہو تحریمات شیطان ہے، یہ نام ہے. میں قرآن پاک میں یہ ہے. پھر بھی آؤں گا دوسرے بار بھی یہ ہے. اب میں تھوڑا سا نکالتا جاؤں گا. نکالو سورۃ آل عمران میں کوئی آئے ہے ہی کوئی، چلو سورۃ نساء میں نکالو ایک آئے، تھوڑی سی سورۃ ہے آل نساء میں. یہ صفحہ 135، ایک سو 135 میت اربعۃ وثلاثون، میت خمس وثلاثون.
ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، خدا تعالیٰ نہیں بخشتا اس کے شرک کیا جائے، یہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ہاں بخشے گا اس کے سوال ذریعے جائے گا۔ من یشرک باللہ، اللہ کو جو شرک کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوگا، گمراہ ہونا دور۔ ان یدعون من دون اللہ اناسا، نہیں پکار اللہ کے ماں مگر عورتیں، مگر اللہ کے ماں سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ عورتیں کیا کہتے ہیں قرآن؟ فرشتوں کہتے ہیں فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، غور سنو بھائی بات، خدا کی بیٹیوں کی طرح ہیں، بیٹیوں کی، سمجھ گئے؟ فرشتوں کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کی مانند، بیٹیوں کی مانند۔ یہ دون اللہ ناسا شیطان مریدا، خدا نے میرے پیغمبر نہیں پکار مگر شیطان کا نام ہے فرشتوں کا، فرشتوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، فرشتوں کو ہوتا حرامی شیطان مریدا، اور دربار نہ ہوا۔ لعنہ اللہ، خدا کی پھٹکار شیطان کو، وقالا، آگے جا اب آگے بات، کالا شیطان نے ایک دن کہہ دیا تھا، یہ تخلیقی بڑا بے ایمان ہے، ایک ہے بے ایمان بہادر ہے، کافر ہو تو مزہ ہے، یہ کافر ہے۔ کالا اب جی، کالا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس کو چھوڑ دو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اللہ ان تیرے بندوں میں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، پھر بڑی بڑی انگلی دلاؤں گا۔ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، ان کو میں حکم دوں گا، کیا کروں؟ اب آئیے فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ کاٹیں گے جانوروں کے کان، جانوروں کے کان کاٹ کر چل بابے دینا، بابے دا بابا ہے، بابے دینا ہے، کیوں کان کٹا نا، کان کاٹ دیتے، کان کاٹ کر نا چلاؤ بابے دینا۔ ہر یہ بتے کن اللہ، میں کروں گا، بندے تیرے ہوں گے، کام میرا ہوگا، بندے تیرے ہوں گے، کام میں دوں گی۔ شاباش، میں کہا شابہ میرے بچے ہو، شابہ، بابا راضی تب ہوگا، اور میرے بچے ہو بے مانو، بابا تب راضی ہوگا، ہاں اونٹ کے کان کاٹو، جانور کے نام کاٹو، کاٹ کے بابے کے نام پر شابہ مطلب ہے لانتیو، شابہ بس بے مانو ہے۔ کالا شیطان یہ بھی ہے کیا فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں بھی حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تبدیل کریں گے اللہ کی خلق کو، اللہ کی پیدائش کو تبدیل کریں گے۔ کئی معنی ہیں، کئی معنی ہیں، ایک یہ بھی میں ہے، دیکھا ہوگا نا یہاں پنڈی میں بھی ہے، کئی ہوتے ہیں مشرک اور پیدا ہوتے ہیں نا، یہاں ایک ہندو کی طرح چوٹی رکھتے ہیں، ہندو کی طرح چوٹی، اسے یہ کہے گی جی برشارتی بھی چوٹی ہے، 12 سال تک برشارتی نے چوٹی رکھی ہے، جب 12 سال ہو جائیں گے پھر کاٹ کر برشارتی قبر پر لے جائیں گے، پھر چاندی کے ساتھ توڑ کرنا، پھر چاندی وہاں ڈالیں گے، تو جا کر مخفا کاؤ کھائے گا، پہلے کھاتے تھے مجاور، اب کھائے گا مخفا کاؤ، کیا کہنا، کتنا حرامی شیطان، شیطان شابہ میرے بچے شابہ، یہ اچھا کہ چوٹی رکھی بھی شیطان بھی ہے، یہ بڑی شادی چوٹی ہے، 12 سال تک اس کے ذمہ ہے، وہ زندہ رکھے گا، مرنے نہیں دے گا، اچھا 12 سال تک بڑی شادی زندہ رکھے گا، پھر چوٹی کاٹ کرنا، سونے کے ساتھ چاندی توڑ کر وہاں جا کر دے دینا، بری بری غیرنا۔ اور بھی کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے 12 تحریمات مشرکین، تحریمات یہ دو آتے ہیں، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، آگے چلو کتنے ہوگی آیتیں، سورۃ بقرہ 1 اور سورۃ النساء میں تھوڑا سا آگے چلاؤ، اب آیت آ گئی، سورۃ آئے گی، سورۃ النساء، مائدہ میں لمبی آیتیں ہیں، چلتے جاؤ۔ یا احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت حلال کی گئی تمہارے لیے جانور، بہیمے کی دعوت، انعام کی دعوت بیان نہیں ہے، اضافت ہو حلال کیے گئے جانور حلال ہیں، تم کیوں حرام کرتے ہو؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال ہے
یعنی بحیرہ بھی حلال ہے، صاحبہ بھی حلال ہے، وسیلہ بھی حلال ہے، حام بھی تم نے کر دی ان کو کیا حرام، احل لکم بہیمۃ الانعام، چھوڑ دو چھوڑ دو آگے چلو۔ اور 7واں پارہ پہلا سبق، 7واں پارہ سوا 169 میت 69 یا جناب لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، دیکھا یا جناب لا تحرموا طیبات ما، طیبات لفظ ما کی لفظ بیانی ہے، اے ایمان والو نہ حرام نہ کرو طیبات کو، کیا مانا ما احل اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے چیزیں کی حلال، فلا تعتدوا حد سے نہ گزرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، حلال حرام نہ بناؤ، حلال ہے کون حرام کرے، کس نے کہا یہ حرام ہے؟ خدا نے کہا ہم نے تو بھائی حرام نہیں کیا، میری حلال چیز کو حرام نہ بناؤ۔ وہ کیا آگے آ رہا ہے، دیکھو آگے تصریح کرتا ہے قرآن، صفحہ 173 میت ثلاثۃ وسبعون ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولا صلی اللہ علیہ وسلم فضل یاکلون فإذا قیل تعالوا إلی ما أنزل اللہ وإلی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اور اگر آباؤں لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، دیکھا اللہ نے کوئی نہیں کیا بحیرہ بھی، صاحبہ بھی، وسیلہ بھی، حام بھی، جب یہ پہنچوں گا تفصیل کروں گا یہاں۔ بحیرہ جس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، جس کا دودھ کہتے نہ دودھ استعمال بابا ناراض ہو جاتا ہے، ما یمنع درھا للطواغی، صاحبہ ما یسیبونہا لآلۃ، چھوڑ دیا کرتے اپنے معدوم کے نام پر، چھوڑ دو چلے جاؤ آگے۔ وسیلہ جس اونٹنی سے 3 بچے پیدا ہوتے جائیں یک کے بعد دیگرے کے، بس یہ بابے کے نام کی ہوگی۔ حام نر کس نے اتنی اونٹنیاں گابن کر لی، چلو بابے کے نام، بابے کے اتنی اونٹنیاں گابن کر لی ہیں، چلو بابے کے نام کو چھوڑ دو۔ خدا نے کہا میں نے کوئی نہیں کیا، وسیلہ بھی نہ بحیرہ بھی نہ صاحبہ بھی نہ وسیلہ بھی نہ حام بھی، میں نے کوئی نہیں حرام نہیں کیا، تم نے بزرگوں کے نام پر ان کو حرام کر دیا ہے، ان کا دودھ استعمال نہیں کرتے، ان پر کوئی سامان بھی نہیں لا دیتے، ان کو چھوڑ دیا تم نے، استعمال بھی نہیں لاتے، لیکن کافروں نے باندھتے خدا پر جھوٹ، پانا سمجھو باندھتے خدا پر جھوٹ۔ مشرک شیطان بڑا بے ایمان ہے، مشرک شرک بھی کرواتا جاتا ہے، ساتھ کہتا ہے شابہ بچیا شابہ خدا راضی ہے تجھ پر، شابہ بے ایمانہ خدا تجھ پر، کیوں تو بزرگوں کو مانتا ہے، ماننے والا ہے، بزرگوں کے نام پر چیزیں حرام، دیکھا نا خدا تجھ سے کتنا بے ایمان ہے، شیطان کرواتا بھی جاتا ہے، کہتا ہے شابہ خدا تجھ سے، تم مانتا ہے بزرگوں کو، کیونکہ بزرگوں ماننے والا ہے، خدا تجھے، خدا کہتا ہے بے ایمان، کہتا ہے شیطان، خدا کہتا ہے بے ایمانو یہ تم نے جو کیا ہے، لیکن کفروا یفترون اللہ الکذب، کافروں بہتان لگاتے ہیں خدا پر جھوٹ کا، بہتان لگاتے ہیں خدا پر، اللہ یاکلون، جب ان کو کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس حکم کی طرف اللہ نے اتارا ہے، پیغمبر کی طرف آؤ، کہتے ہیں جی نہیں حسبنا ما وجدنا علیہ، ہم وہی کام کر ہمارے باپ دادے کرتے ہیں، اگر ان کی باپ دادے لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، دیکھا جی کیا میں نے کہا پہلے بقرہ کے اندر آیتیں پڑھی ہیں، وہی بیان آیا کس میں تھوڑا سا آیا نصاب ہے، مائدہ میں تفصیل ہے، اب سورہ آل عمران،
آل عمران میں بڑی تفصیل ہے. انعام الرحمن الرحیم. میں نے کل آپ کے سامنے جس چیز کو پیش کر رہا تھا وہ آپ پھر میں کرتا ہوں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ تاکہ ذہن میں ایک نقشہ آپ بٹھا لیں. کل کا جو موضوع چھڑا ہے اس کا اگرچہ الہ کے ساتھ تعلق بھی ہے لیکن اب زیادہ تر قرآن پاک کی آیات کا حل جو ہے اس پر موقوف ہے. ہم جس قدر قرآن پاک آگے پڑھتے جائیں گے صورتوں میں یہ لفظ آئیں گے. یہ لفظ بار بار آتے رہیں گے. 4 لفظ ہیں: تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، یا تحریمات مشرکین، یا تحریمات شیطان. تحریمات اللہ کے مقابلے میں تحریمات 3 لفظ ہیں: تحریمات غیر اللہ، تحریمات شیطان، تحریمات مشرکین. نیازات اللہ تیسرا لفظ ہے، نیازات غیر اللہ چوتھا لفظ ہے. یہ 4 لفظ ہیں جن کو ہم قرآن پاک کی آیات کے حل کرنے کے لیے دکھایا کریں گے. لکھی لکھی چیز آپ کے پاس سامنے قرآن پاک میں آ جائے گی. اب بات سمجھیے، اصل بات یہ ہے آیات کو سوچنا ہے کہ ان آیات کا مقصد کیا ہے. مثلا جہاں قرآن پاک میں یہ لفظ آئے گا، یہ الفاظ جو قرآن پاک میں آ جائیں گے: کھاؤ جو اللہ کی زمین میں حلال طیب کھاؤ، کھاؤ حرام نہ بناؤ، حلال ہے. یہ انداز حلال ہیں، حرام نہ بناؤ، کھاؤ حلال طیب. اس قسم کے الفاظ قرآن پاک میں آئے. ان الفاظ سے کیا مقصد ہے قرآن کا؟ اب سمجھے بات. یوں لفظ آئے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ نا حلال طیب جو زمین میں ہے. لا تحرموا، حرام نہ بناؤ، ہیں حرام نہ بناؤ، محلت حلال کر دیے گئے ہیں. یہ تعبیر آئے، اس قسم کی تعبیر آئے. اور دیکھو شیطان تمہیں ننگا کر کے بے حیا کرتا ہے، بردی سے حکم دے رہا ہے تھوڑے شیطان پیچھے نہ لگو. یہ انداز ہو یا یہ انداز جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات کو اللہ نے اتارا حکم، تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو حسبنا ما وجدنا علیہ، ہم وہی کام کریں ہمارے باپ دادی کرتے. یہ انداز جہاں قرآن پاک میں اس قسم کا انداز آئے گا، ان آیات کا حل ہم کیا کریں گے. یہ انداز آئے گا اور بڑی صورت میں آئے گا. صورتیں چلی جا رہی ہیں. کل 2-3 صورتیں آپ نے دیکھی ہیں، مائدہ تک آپ پہنچے تھے، ابھی صورتیں چلی جا رہی ہیں. اس کے میں نے نقشے بھی بنا دیے ہیں. یہ انداز جہاں کہیں قرآن پاک میں آئے گا، کھاؤ حلال ہے طیب ہے، حرام نہ بناؤ حلال ہے تمہارے لیے. یہ باپ دادی کے مطابق نہیں، چل چھوڑو باپ دادوں کو، خدا کا حکم مانو، پیغمبر کی بات مانو. یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، کھاؤ. یہ اس قسم کا انداز بیان آئے گا، اس کو ہم کہیں گے تحریمات مشرکی. تحریمات یا کہو تحریمات غیر اللہ، یا کہو تحریمات شیطان. کیا مطلب کچھ چیزیں شیطان نے مشرکین کے دلوں میں وہم ڈال کر کہ یہ بابا دیکھ رہا ہے، بابا پکاریں سن رہا ہے، مصیبتیں بابا دور کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، لہذا بابی کو خوش کرنے کے لیے چیزیں حرام کر دو. لکڑ نہ کاٹو، ان جانوروں پر کوئی شے نہ لا دو، ان جانوروں کی بکریاں یا اونچڑیاں ان کا دودھ استعمال نہ کرو، بابا خوش ہوگا. تمہارے کام بابا اللہ سے کروا دے گا. سمجھ گئے؟ بابا یہ تمہارے معبودان باطل جتنے بھی ہیں، یہ ذہن میں مشرک شیطان ڈال دیتا تھا. پھر مشرک اپنے خیال میں ان کو حرام کر دیتے تھے، نہ استعمال کرتے تھے، نہ ان کو دودھ استعمال کرتے تھے، نہ ان پر کوئی سامان لادا کرتے تھے. اس کا نام ہے تحریمات. یہ آیات کی سمجھنے کی ہے. اور جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ کیسے بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی کہتا ہوں. یہ جو میں آیات حل کہہ رہا ہوں اس کے لیے حوالہ جات بھی ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے. ہم مفسرین کے حوالے دیں گے آپ کو.
یونی تو بلا حوالہ جات دیں گے، صرف یہ تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ ایک ذہن آ جائے، یہ خاکہ رکھتے جاؤ، کھاؤ حرام نہ بناؤ، حلال ہے، باپ دادی کے مطابق نہ چلو، چھوڑو باپ دادوں کو، اللہ کی بات اللہ کے پیغمبر کی بات مانو، کوئی تمہارے بابی جو ہے عادل نادری چھوڑو ان کو، بس خدا تعالیٰ کی چیز حرام بنا حرام، ان کو حرام نہ بناؤ، ان کو تم نے حرام بنا رکھا۔ اس میں ساری تحریمات شیطان، تحریمات غیر اللہ، تحریمات مشرکین آ جائیں، سمجھ گئے؟ اس میں سے تم نے سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ یہ آیتیں تم نے سن لی تھی۔ اب سورۃ نساء کے بعد، مائدہ کے بعد یہ اب آئے گی سورۃ انعام۔ یہ سورتیں بڑی لمبی سورتیں ہیں۔ سورۃ انعام کے پارہ 8واں پہلا برق، دیکھو بار بار یہ آیتیں نکالنی پڑے گی ہمیں کہ پھر اس کو نکالے گی، سردت جتنی آیتیں میں کہوں گا اتنی آیتیں دیکھو اب۔ سوا 198 پہلا برق، میت سمانیت و تسعون، میت سمانیت و تسعون، فَكُلُوا مِمَّا ذِكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ کھاؤ دیکھا یہ جب کھاؤ کہہ رہا تمہارے اوپر یہ چیزیں جو حرام بنا رکھی تھی قرآن کو کہہ رہا کھاؤ جس چیز اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، اگر اللہ کے آیات ایمان لانے والے اگر نہ کھاؤ گے کیا مانا؟ حرام ہی سمجھو گے، ان کو حلال نہ سمجھو گے، کھانا نہ کھاؤ، ان کو کھاؤ گے نہیں، سمجھو ابھی تک تم مومن ہو، ابھی تک مومن نہیں بنے، مشرک ہمارے اندر پڑا ہوا ہے گند۔ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ تم آیات المؤمنین وبارک اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں، کیا تمہارے لیے کیوں نہیں کھاتے؟ یہ اللہ کا نام لیا گیا، کھاؤ۔ ایک سوال پڑے گا، جب وہ چیزیں بابے کے نام پر چھوڑ دی، ایک بابے نے، ایک شخص بابے کے نام پر اونٹ چھوڑ دیا ہے، گائے چھوڑ دی ہے، استعمال بھی نہیں کرتا، لاتا بھی نہیں، حکم ہے کھاؤ، تو طالب علم جا کر کھا لیں کہ نہیں؟ طالب علم پکڑ کر لے آئے، ذبح کر کے کھانا شروع کرے کہ نہیں؟ طالب علم کو اجازت نہیں، اس لیے کہ طالب علم اس کے مالک نہیں، ابھی تک وہ مشرک مالک ہے، اس مشرک سے لکھوا لو کہ میں نہیں طرف سے تمہیں اجازت ہے، تب تو ہو جائے گی۔ تم مسئلہ بیان کر سکتے ہو، کھا نہیں سکتے۔ کھانے مراد کیا ہے؟ تم اعلان کرو اور مشرکو تم نے شرک کے وقت جو چیزیں حرام بنا رکھی تھی کھاؤ، یہ حلال ہے، سمجھ گئے؟ تم مسئلہ بتا سکتے ہو، دوسری کی چیز کو لے کر خود ذبح کر کے کھا، مالک اللہ تاکلو، کیا تمہارے لیے کیوں نہیں کھاتے تم؟ اس سے جو اللہ کا نام دیا گیا، فقد فصل لکم ما حرم علیکم ربکم، حرم علیکم، حالانکہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں تم مجبور کی گئے ہو، نیچے آ گئے، چھوڑ دو بس اتنی کافی ہے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہاں نہ کھاؤ جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے، چھوڑو آگے جاؤ۔ ایک ورق کی بات، ایک ورق کی بات، یہ 2 ورق کی بات، 202 میتین و اصلاح، یہ کئی صورتیں ہیں، یہ مشرکین عرب میں کئی صورتیں راج تھیں، اپنے اپنے وطن کا رواج ہوتا ہے، مشرکین عرب میں یہ سب رواج تھے۔ یہ کالو قائل مشرکوں نے، حاضر العامو، یہ جانور بھی ہے، وحرسن، کھیتی بھی ہے، ہجر منع کی ہوئی کام، کچھ یہ جانور بھی ہے، کچھ کھیتی بھی ہے، ممنوع، ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، الا لا یتمعا، کوئی نہیں کھائے گا، الا من نشاء بزعمہم، مگر وہی کھائیں جو ہمارے گمان کے اپنے خیال میں۔ یہ مشرکین نے کہا رکھا تھا یہ جانور ہے، یہ کھیتی ہے، اس کو کوئی حلال نہیں، جیسے آج کل تم نے دیکھا ہوگا یہ کنڈے پکتے ہیں، کنڈے یہ ان دنوں میں اب پک رہے ہیں، مشرک بناتے ہیں، بڑے بےایمان ہیں، پکاتی ہیں عورتیں، کہتی ہیں بس فلانا کھائے گا فلانا، سمجھ گئے؟ اندر پکاتے ہیں کنڈے مونڈے، امام جعفر کے کنڈے ان دنوں میں پکتے ہیں،
پھر ان کے لیے خاص شرط پھلانا کھائے پھلانا. یہ مشرکین عرب نے بھی بعض جانور بھی بعض کھیتی بھی ہر آدمی کے لیے نہیں تھا. من نشاء بھی کیوں جس پر بابا خوش ہوگا ہر ایک نہیں. اور وہ بھی حرام ہے. وَأَرْحَمٌ قُرْبَزُورُهَا بعض ایسے جانور بھی ہیں جن کی پیٹھ حرام کی جگہ پر کوئی شہر لاتے نہیں. وَنَحَامٌ بعض ایسے جانور بھی ہیں لا يذكرون اسم اللہ علیہا اللہ کا نام نہیں لیتے. چلو بابے کا نام خدا کا نام لیتی بھی یہ بابے کا نام ہے. بابے دا سانڈ ہے بابے دا سانڈ بابے دا بیل ہے. دیکھا ہے خدا کا نام لیتی ہی نہیں. یہ کس کا نام ہے؟ او یہ بابے کا بیل جا رہا ہے بابے کا اونٹ جا رہا ہے بابے دا ہے اس پر نام اللہ کا. یہ خدا کے یہ جو بھی کام کرتے ہیں افتراء علیہ یہ سب بہتان ہے خدا پر. یہ میں نے آپ کو کل کہہ دیے صاحب مشرکین بڑے عجیب تھے. مشرک کرتے جاتے تھے نا ساتھ شیطان کے تم شاباش خدا خوش ہو رہا ہے. دیکھو نا تم یہ کرتے ہو نا چیزیں خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ شاباش بے ایمانو تم میرے پیاروں کو مانتے ہو نا. میرے پیاروں کی وجہ سے کئی چیزیں تم نے چھوڑ رکھی. شاباش تم بڑے اچھے بے ایمان ہو. افتران اتنا رہے یہ سب چیزیں تھیں بہتان ماننا خدا پر. آگے سیجزیہم بما کانوا یفترون کو بدلا دے گا. اب چلتے جاؤ. وقالوا ما فی بطوننا خالصۃ لذکورنا ہر مشرکوں نے ان کس جانور کے پیٹ میں اس اونٹنی کی پیٹ جو ہے خالصۃ لذکورنا مرد کھائیں گے ومحرم اللہ ازواجنا عورتیں نہیں کھائیں گی. لو آج کل بالکل یہی ہے. بال بچے آتے ہمارے بھی ہیں وہی حکم میتتن اگر اندر سے نکلے مرا ہوا ہم یہ شرکاء سب کھاتے ہیں شریک ہو جاتے ہیں. سیجزیہم وصفہم خدا ان کو مطلب دے گا ان کے بیان کا. انہ حکیم علیم. دیکھا جی یہ بھی تحریمیں تھیں. ہمارے وطن میں تحریمیں اور ہیں. ہمارے وطن میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں اس خاندان والے کو سبز کپڑا نہیں ہوتا جو سبز کپڑا پہنتا مر جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ باغ پورے ہیں جس کو ہم عربی میں پنجابی کہتے ہیں چھتے احبار سارے سنت مطابق جو رکھے مر جاتا ہے. یہ سب تحریمیں ہیں. یہ ساری شیطان کی پیدا کردہ. بھائی پیغمبر نے چھتے رکھے تم بھی رکھو سنت ہے. نہیں جی نہیں جی ہمارے خاندان میں جو رکھتا ہے مر جاتا ہے. جھوٹی بات ہے. اس قسم کی تحریمات اس قسم کی چیزیں تحریمات یہ شیطان کی پیدا کردہ ہے. لو جی ختم نہیں کیا جاؤ. چھوٹی سی آیت ہے چھوٹی سی وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اتنا ہے وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ان مشرکوں نے حرام کر دیا کس چیز کو جو اللہ ان کو رزق دے رکھا تھا. خدا کہ میرا رزق تھا حلال تھا طیب تھا اور بے ایمانو تم نے اس کو کیا بنا لیا ہے حرام. کیا اس طرح اللہ اس کا کرنا بہتان باندھنا ہے خدا پر. یعنی کیا مانا حرام بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ بھی کرتے جاتے ہیں بابا بابی کے لیے حرام کرے لیکن خدا خوش ہوتا ہے. واہ میرے شاباب بے ایمانو لانتی ہے. شابہ بڑے پکے لانتی ہے. شابہ یہ ہونا چاہیے. اتنا اللہ تزلو وما کانوا متدین ہو گئی یہ بے ایمان گمراہ نہیں ہدایت پانے والے. لو جی ختم. آگے چلو اگلا سبق دیکھیے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. جانوروں میں سے حمولتاً بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر سواری کی جاتی ہے. وہ فرشان بازے کی چمڑے اتار کر فرش بنایا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے. آگے لیکن ہم تمہیں کہتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ کھاؤ جو تمہیں رزق دے گا. کھاؤ دیکھو حرام نہ بناؤ. کھاؤ لا تتبعوا خطوات شیطان شیطان کی طرف اگر حرام. دیکھا میں نے کہا تھا نا 3 لفظ تحریمات شیطان بھی کہا تحریمات مشرکین بھی کہا تحریمات وہ آگے سے آگے شیطان کی تابع ہو کر یہ چیز حرام نہ بناؤ. ہمارا دشمن دائر بیر. اب آئے تفصیل کرتے ہیں. ثمانیۃ ازواج 8 قسمیں ہیں. یہ 8 قسمیں وہ ہیں جو عرب میں تھی. پنجاب میں اور بھی ہے اس میں عرب میں یہ تھی. ثمانیۃ ازواج 8 قسمیں ہیں. من الضأن اثنين من المعز اثنين بھیڑوں سے نر مادہ بکریوں سے نر مادہ. بھیڑے ہیں ان میں نر بھی ہے مادہ بھی. بکریاں ہیں ان میں نر بھی ہے مادہ بھی. ان سے پوچھی میرے پیارے حبیب
ذکرین حرما ام الانثیین، حرما کا فاعل اللہ نے حرام کر دیا ذکرین کو، اللہ حرام کر دیا ذکرین کو، اللہ نے حرام کیا مذکر ہونے کو، اللہ نے حرام کر دیا مذکر ہونے کو، ام الانثیین، اللہ نے حرام کر دیا انثیین کو، یعنی کیا وجہ؟ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مذکر ہونا وجہ ہے حرام ہونے کی وجہ، یا مؤنث ہونا ہے وجہ حرام ہونے کی؟ مذکر ہونے کی وجہ حرام ہونے کی بھی کوئی نہیں، مؤنث ہونا وجہ حرام ہونے کی بھی کوئی نہیں۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ مشتمل ہے ان پر ماؤں کریں یا رہ میں رہنا ہے، رہ میں رہے، یہ رہ میں رہنا وجہ حرمت کی یہ بھی کوئی نہیں، مذکر ہونا بھی وجہ حرمت کی کوئی نہیں، مؤنث ہونا بھی وجہ حرمت کی کوئی نہیں۔ عقل سے کوئی نہیں کہتا پھر نبئونی بعلم، نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ کوئی دلیل نکلی، کوئی دلیل عقلی وجہ حرمت کی کوئی نہیں، نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ کوئی دلیل نکلی، ان کو صادقین ہو گیا۔ بھیڑوں سے بھی بکری سے سن لیا، ومن الابل اثنین، اونٹ سے بھی دو، اونٹ میں نرمادہ، ومن البقر اثنین، گائے سے نرمادہ، بھینس وہاں ہوتی کوئی، اس گرمی کے موسم میں وہاں بھینس رہ نہیں سکتی ملک عرب میں، بکریاں ہوتی ہیں، بھیڑیں ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہے، باقی وہاں بھینس شیس، ومن البقر اثنین، گائے سے بھی دو، قل ذکر حرم من اثنین، اللہ نے حرام کر دیا مذکر ہونے کو، حرام کے مؤنث ہونے کو، ام مشتمل ارحم الانثیین، یا وہ کہ مشتمل پر ماؤں کریں، رہ میں رہنا یہ بھی وجہ حرمت کی نہیں، مذکر ہونا یہ بھی وجہ حرمت کی نہیں، مؤنث ہونا یہ بھی وجہ حرمت کی نہیں۔ ام کنتم شہداء، عقلی بھی کوئی نہیں، نقل بھی کوئی نہیں، ہم تم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، آیا تم اس پر موجود حاضر تھے جب خدا نے تمہیں وصیت کی تھی ان کے حرام ہونے کے متعلق، تمہیں خدا نے کہہ دیا تھا، یعنی تم پر کوئی وحی آئی ہے، وحی آئی ہے، وحی بھی کوئی نہیں، سمجھو دیکھو جو میں لگا رہا ہوں، وحی بھی کوئی نہیں، نقل بھی کوئی نہیں، عقل بھی کوئی نہیں، نبئونی بعلم، نقل بھی کوئی نہیں، ام کنتم شہداء، تم حاضر تھے، تمہیں خدا نے کہا، یہ تمہارے وحی بھی نہیں آئی، جھوٹے ہو، نہ وحی نہ عقل نہ نقل، فمن اظلم، اب یہ لگ گئی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور مشرکو بڑے تم بے ایمان ہو، اور ظالموں بے ایمانو، پھر خدا پر بہتان لگاتے ہو، لیکن دل ناس بغیر علم، تو جی چلو نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، 204 سر کے نیچے 8 نیچے، یہ اب آگے جی ایک شکوہ ہے، دیکھا ہے شکوہ، مشرکین کی دلیل آئی ہے، پکی دلیل، مشرکین کی دلیل سنو، سیقول الذین اشرکوا، کہیں گے پکے مشرک کہیں گے کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا حرمنا، خدا چاہتا ہم شرک نہ کرتے، خدا چاہتا ہم کسی چیز کو حرام، اور بادشاہ خدا کی مرضی ہے میرے پیرے سے حرام کر دور نہ کیے، کوئی دلیل ہے؟ خدا چاہتا ہم سنیما میں نہ جاتے، خدا چاہتا ننگے ناچ، کتے دے کتے بے ایمان، جو بے ایمانی خود کرے، خدا چاہتا ہم یہ دلیل بناتے، لو شاء اللہ ہو، اگر خدا چاہتا ہم شرکی نہ کرتے، خدا چاہتا ہم کسی حرام نہ بناتے، اس دنیا میں حرام ہی نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، خدا کہتے میرے پیغمبر کذالک کذب من قبلہم، اس نے پہلے لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، حتی ذاقوا باسنا، ان چکھا ہمارا عذاب بھی، قل هل عندکم من علم فتخرجوا لنا، فرما دیجئے او مشرکو تمہارے پاس کوئی ہے دلیل نقلی، لاؤ دلیل کوئی تمہاری دیکھے، نہیں عقل بھی کوئی نہیں، نقل بھی کوئی نہیں، ان تتبعون الا الظن، ان تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کر میرا ظن سے مراد وہ ظن نہیں ہے تمہارا جو منتریوں کا ظن ہے، وہ تو نری گپے ہیں نا،
زن تکری جانب رقم یقین میری گپے کہ یاد کر کر کے مر گئے. زن سے مراد ہے فین ان اللہ تخرسون نہیں ہو تم مگر گپے کو گپے کے بات کرنا ہے. گپوٹیشن خرس گمان ہی گمان خرس. آگے قل یار حجت البالغہ فرما دو میرے لاڈلے حجت حق کو پہنچنے والی اللہ کے پاس ہے. ان اگے لو شاہ خدا تمہیں ہدایت دیتا علم شہداکم لاؤ کو تمہارے مولوی کوئی پیر مولوی الذی یشهد اللہ حرم ھذا جو شہادت دے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا. کوئی کہڑا مولوی کون مولوی ہے مشرک وہ کون سی پیر ہے. کہا میرے پیغمبر کوئی مولوی آ ہی جائے ان پیروں کا مرید آ جائے ہے ان شہیدو کوئی بے ایمان نکل آئے فلا تشہد معہم فلا تشہد. ہو سکتا ہے کوئی مولوی مشرک یا پیر مشرک بے ایمان آ ہی جائے وہ کہے کہ یہ حرام ہے. کیوں بابا خوش ہوتا ہے حرام کرنے میں. فلا تشہد معہم تو صاف کہہ دے میں تمہارے سے شہادت نہیں دوں گا. فلا تتبع اہواء آیاتنا اور نہ پیروی کر خواہشات ایسے مولوی پیروں کی جو میری آیات کو چلا دیا ہے. والذین لا یعلمون یاد. چلو آگے سورت ہو گئی ہے. آگے سورت آراف نکالو. سورت آراف سبا 212 ہاں جی اللہ صاحب کے آگے آپ دیکھیے. یہ ایک اور تھی یہ ایک اور تحریمات نئی تحریم تھی. بڑے دن شیطان بڑا حرامی تھا. میرا خیال حرامی خوش ہوتا ہوگا کہا کرنا ہاں بے ایمان بیٹھتے شاہ بچے شاباش اب میری اولاد شاباش. اگر کرتا کیا تھا بے ایمان ایک دن مکہ مکرمہ میں لا کر ان کو سب کو لانے کے بلا خانہ کعبہ کے گرد گرد عورتیں بھی ننگے طواف کرتے تھے. مرد بھی ننگے تھے عورتیں بھی ننگے. میں کبھی کبھی سوچتا تھا یا اللہ یہ کیسے بیوقوف تھے عورتیں وہاں ننگے. جب ہم نے اپنا زمانہ دیکھا انگریز کی اولاد دیکھی امریکہ کی اولاد دیکھی ہم نے اپنے ہاں دیکھی ہے جو بے ایمان ننگے ڈانس کرتے ہیں. عورتیں بھی ننگی تھے مرد بھی. بلکہ آج ان کی قدر ہے جو لڑکی زیادہ ڈانس کرنا جانتی ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے. اور ماں باپ بھی اپنی لڑکیوں کو ڈانس سکھلاتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہم نے کہا کوئی بات نہیں یہ تو فیشن یا بھی موت عبادت کرتے تھے خدا کے گھر کے باہر کیا نہیں کرتے تھے. اب دیکھیے آیا جی یہ ایک ننگا تمام بڑپن اور شعر پڑھتے تھے ساتھ شعر پڑھتے جاتے تھے. شعر الیوم یبدو کلہ او بعضہ فما بدا منہ فلا احلہ. آج بدن سارا ننگا ہو جائے یا جتنا حصہ ننگا ہو جائے فما بدا منہ جتنا بھی بدن میں حصہ ظاہر ہو جائے فلا احلہ میں اس کو کوئی حرج نہیں سمجھتا. مرد کے تھے میں نہیں سمجھتا عورت کے تھی میں نہیں سمجھتی کیا جتنا ننگا ہو جائے وہاں بیتنی بیتنا آ جائے. اس لیے آج خدا کے گھر کے پاس ہے ہر گھر میں. اب دیکھیے قاضی سورت آراف یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے. اب اخرجکم من الجنہ اس بے ایمان نے تمہارے ماں باپ نکالے تھے جنت سے. ینزل والے لباسہما تمہارے ماں باپ سے لباس اتار رہا تھا یعنی اتارنے کا سبب بن گیا تھا. لباس اتارنے کا سبب بن گیا تھا. لیریہما سوآتہما نامہ کے وقت کا پھر میں کہوں گا اپنے وقت میں آخر نتیجے کی نکلا دکھلا کے بدل کے ہوا قبیلہ شیطان میں دیکھتا ہے اس کا قبیلہ بھی. اب آئے اب یہ بات انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون ہم کر دیا شیاطینوں کو دوست مشرکوں کا. جتنے ہو جاتا آدمی مشرک کافر ہوتا ہے بے ایمان اتنے اس کی شیطان دوست ہو جاتے ہیں. شیطان شیاطین جنات ان کے دوست ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب کرتے ہیں ننگا ناک چھوڑو ننگا طواف کرتے ہیں قالوا کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
آپ دادے کرتے تھے ایک واللہ امرنا بہا واللہ ہو، خدا نے حکم دے دیے چل بھائی دو باتیں، خدا نے حکم دیا ہے خدا خوش ہوتا ہے شاباش بھائی مانو لانتی ہو ہے بھائی مانو شاباش ہے، جو شیطان کے حکم کو کہتے کیا ہے خدا کا دیکھا ہے یوں ہوتا ہے واللہ امرنا بہا، خدا نے حکم دے دیا ہے، فرماؤ میرے پیارے حبیب قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، خدا کبھی بھی یہی حکم نہیں دیتا اطیعوا اللہ ما لا تعلمون، قل امر بربی بالقسط، میرا تو حکم دیتا ہے کس کا، باقی وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ھدی فریقا لیکم ضلالات انہم انہم اتخذوا شیعۃ اولیاء من دون اللہ، انہم المشرکون شیاطین کو بنا رکھا ہے اولیاء دوست اپنے اللہ کے ماں سوا، اور یکسم گمان کرتے مشرک انہم مہتدون، آیا پھر آخر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور بنی آدم یہ تمہارے کپڑے زینت آئے، یہ زینت استعمال کرو، ہر مسجد کے بعد ننگے نہ ہو، کھاؤ بھی پیو بھی، ولا تصیبوا غیروں کے نیاز نہ دو انہ لا یحب المسرفین، قل من حرم زینت اللہ، قل من، فرما دو میرے پیارے حبیب وہ کس نے، من کون ہے وہ شخص جو حرام کر اللہ کی زینت کو، کپڑے ہیں زینت اللہ کے، کس نے حرام کیے ہیں، کون کہتا ہے حرام ہے، اللہ کے عباد وطیبت من رزق، بس حاضر کی رکھے جی، حاضر کیا نکلا، یہ مکے کے مجھے یہ ایک شکرے گی سورت آرام اس شک پر زور دیا قرآن نے، ننگا طواف کپڑوں کے استعمال کرنے کو حرام سمجھتے تھے ایک وقت کھانے کا بخبا، خدا نے کہا دور لعنت، اور کس نے کہا یہ حرام ہے، خدا تو کہتا ہے یہ زینت ہے تمہارے لیے، تو تم ان کو بنا رہے ہو کیا، واللہ امرنا بہا، خدا نے حکم دیا، کہاں خدا نے حکم دیا تمہیں، کیوں جھوٹ کہتے ہو، یہ سارے کیا تحریمات شیطان کا ہو یا تحریمات غیر اللہ کا ہو یا تحریمات مشرکین، تحریمات، چلو آگے چلو، سورت توبہ چھوٹی سی آیت بس، ذرا ایک آیت ہے، سورت توبہ میں کوئی آیت نہیں، چھوڑ دو سورت توبہ، سورت یونس 11واں 12، سورت یونس 11واں 12، سوا 299 299 قل رأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، مجھے بتا دیجئے اللہ نے تمہارے لیے جو اتارا ہے رزق، خدا نے تو رزق اتارا ہے، اونٹ بھی گائے بھی بکریاں بھی بھیڑیں بھی سارا اللہ کا رزق دیا ہوا ہے کھانے کے لیے، فجعلتم منہ حراما، فجعلتم منہ حراما، اور کچھ حیا کرو، اور مشرکو اس اللہ کے رزق میں دی ہوئی کو میں سے کچھ تم بنا دیتے ہو حرام، تم بنا دیتے ہو تحریمات مشرکی، تحریمات مشرکی یا تحریمات شیطان یا تحریمات غیر اللہ، آگے بس اتنی سمجھ، فجعلتم منہ حراما، بس قل اللہ اذن لکم، کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، امر اللہ تفترون، یا خدا پر بہتان لگاتے ہو، خدا نے تو حرام کیا نہیں، کہ مشرکو کرو تم خود کام، تو کہو جی خدا خوش ہوتا ہے، جی باب 390 دیکھ لیا جی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کے پاس مشرک کے مکے بعد آ کے اللہ کا پیغمبر بھی
فکذبوہ، انہوں نے پیغمبر کو جھلا دیا، فاخذہم العذاب، ان کو پکڑ اللہ کے عذاب نے 7 سال قید دے دیا، 7 سال سخت قید آ گیا۔ ہم ظالمون، اب آئے ہم تمہیں کہتے ہیں کیا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کوئی مکر علی آیت ہے، فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ حلال طیب جو زمین میں ہے، کھاؤ حرام کیوں، وہ حرام نہیں، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت شکریہ ادا کروا، مولا تیرا کرم ہے، ان کو حلال کے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت تب ہوگی، اللہ کی عبادت تب ہوگی، اس کو کیا سمجھو گے، حلال سمجھو کھاؤ گے، اگر حلال نہ سمجھا تو نہ کھایا، ابھی تک تم مشرک ہو، ابھی تک تمہارے دل میں گند پڑا ہوا ہے بابے کا، یہ بابے کا گند نکلا نہیں، جب نکلتا ہے پھر آدمی سمجھتا حرام نہیں ہے، پھر لکڑ کاٹتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں بابا نہ بابا، کوئی بابا شابا نہیں، ان کو بھی یا نیچے آ جاؤ، ولا تقولوا لما تصف السنتم الكاذبہ، مت کہو جو تمہاری زبان کہتی جھوٹ، کیا کہتی ھذا حرام، ھذا حرام میں چھوڑ دیا، ھذا حرام، ھذا حرام، واہ واہ، اپنی خوشی سے بابوں کے لیے شرک کرتی ہوئی یہ کہہ دے دی یہ حرام ہے، یہ بکرا حرام ہے، یہ اونٹ حرام ہے، تحت اللہ الکذب، خدا پر بہتان لگاتے جھوٹ کا، اور جھوٹے ہو بے ایمان مفتری ہو، اللہ لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے۔ لو جی ختم، آگے چلو، بس بنی فیل کوئی نہیں، کام کوئی نہیں، چلتے جاؤ، پارہ 17 میں چلے جاؤ، سورۃ حج میں۔ اب تم نے انداز دیکھ لیا ہے، انداز سمجھ گئے ہو کہ جو قرآن پاک میں ایک انداز جا رہا ہے تحریمات مشرکی، میں صرف تمہارا ذہن چاہتا تھا کہ تمہارے ذہن میں ایک خاکہ آ جائے، اس قسم کی آیات آئیں گی، ان کو کیا کہنا چاہیے، تحریمات قرآن پاک کی آیتیں تم دیکھ رہے ہو، یا تحریمات شیطان ہی کہہ دو، تحریمات مشرکین ہی کہہ دو، دیکھو ہاں جی، سورۃ حج 17واں پارہ، سوا 468 اربعمائة ثمانية وستون، تھوڑی سی آیت ہے، چھوٹی سی، وَأُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، دیکھا اُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، پہلی سطر، اُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور، کون کہتا حرام ہے، خدا کہتا حلال ہے، کھاؤ، حلال ہے، حرام کوئی نہیں، ہاں جو حرام ہوں گے وہ تم پر پڑے جائیں گے، خدا خود بتائے گا تم پر، آگے لو جی ختم، بس یہ ایک ہی ہے، باقی زیادہ آتی نہیں، چلو آگے، حج بھی ہو گئی، آگے کوئی نہیں، چلتے جاؤ، سورہ مومنون وغیرہ سارے چلتے جائیے، آخر تب تک کوئی نہیں آتا، ایک آیت آتی ہے لیکن وہ بعد میں، سورۃ کوثر میں، وہ بعد میں ہوگا۔ لو جی یہ انداز دیکھ لیا ہے، میں نے اس لیے نقشہ اور خاکہ بھی بنا دیا ہے تفسیر میں، تحریمات اللہ کی بھی 1-2 ہی آیتیں تھیں، آپ نے دیکھ لیا ہے سورۃ مائدہ میں، ہیں غیر محلی صید وانتم حرم، احرام کیونکہ شکار کرنا حرام، بس اللہ نے حرام کیا۔ دوسری آیت یا ایھا آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم، یا ایھا آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، تمہارا خدا امتحان لے گا، کئی شکار تمہارے پاس آئیں گے، تنالوا ایدیکم ورماحکم، ہاتھوں سے پکڑنا چاہو، نیزوں سے مارنا چاہو، پکڑ سکو گے، مار سکو گے، لیکن خدا امتحان لے رہا ہے، خبردار نہ مارنا، کیوں اللہ نے حرام کیا، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے سوا ساری آیتیں جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں، سورۃ بقرہ سے لے کر تا اس جگہ تک ساری آیتیں، ان کا خلاصہ نکالو، ذہن میں رکھو، نقشہ بناؤ، نقشہ یہ ہے
کھاؤ، حرام نہ بناؤ، حلال ہے، باپ دادی کی طریقہ چھوڑو، اللہ کی بات مانو۔ یہ ننگا ہونا یہ کوئی بے حیائی ہے؟ کون کہتے ہیں کپڑے حرام ہیں؟ خدا کہتا ہے حلال ہے، میں نے کیے ہیں استعمال کرتا۔ یہ سارے کا خلاصہ، سارے آیتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اس قسم کے انداز آئے اس کا نام ہم رکھا کریں گے۔ یہ آیتیں آئیں گی اس انداز کے ساتھ، قرآن پاک کی آیتیں جب آئیں گی ہم ان کا نام رکھیں گے تحریمات مشرکین کا بیان، یا تحریمات شیطان کا بیان، یا تحریمات خیر اللہ کا بیان۔ یہ ہمارا اب سمجھ گئے۔ اب وہاں ہی جو آیتیں نکالی ہیں اب جگہ وہی نکالیں گے، پھر اب طرح بدل جائے گی۔ پھر سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بڑا دھوکہ لگتا ہے، یہ مضمون دونوں اکٹھے آتے ہیں قرآن پاک میں، ساتھ ساتھ آ رہے، ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں، تمہیں یاد کروا رہا ہوں، اب تک جتنا انداز پڑا ہے کیا تھا؟ کھاؤ، حرام نہ بناؤ، حلال ہے، باپ دادی کا چھوڑو، خدا کی بات مانو۔ سمجھے؟ اگر نہ کھاؤ گے تو تم مومن نہیں ہو، عبادت تب ہوگی کھاؤ۔ سمجھ گئے میری بات؟ شیطان کی تابع نہ بنو، ننگے طواف نہ کرو، ننگا ہونا کوئی جرم ہے، گناہ ہے، کیا کرتے ہو تم؟ یہ انداز جہاں آئے گا تو یہ ہوگا تحریمات۔ اب انداز بالکل بدل جائے گا۔ اب میں نے اب تک جو بیان کیا ہے یہ تحریمات اللہ پہلے بیان کیا، اس کے ساتھ مقابلے میں تحریمات شیطان یا تحریمات مشرکین کو اب میں اور ہے اب بیان کروں لیاذات اللہ۔ لیاذات پہلے سمجھو، لیاذات اللہ کیا ہے؟ اللہ کی تقرب کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ سارے لفظ ایک ہی ہیں، مراد ایک ہے۔ خدا کی تقرب کے لیے ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ خدا راضی ہوتا ہے، خدا خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ تو راضی ہو، اللہ تو خوش ہو، میرے اللہ تو مہربانی کر۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوئی دیتا ہے نیاز۔ کیا دیتا ہے؟ کوئی کپڑا ڈالتا ہے جا کر خانہ کعبہ پر، کوئی دانے دیتا ہے، چوگ۔ اب سمجھو نیازات اللہ کا مسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی، اس کے تقرب نہیں کہتے۔ کوئی جانور دیتا ہے، کوئی کپڑا دیتا ہے کسی، یا اللہ تو راضی ہو، طالب علم کو دیتا ہے، یا طالب علم کو کھانا دیتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو، طالب علم کو کھلا رہا ہے۔ اور یہاں پکاتا ہے، یہاں پکاتا ہے دیکھ، او خدا راضی، یا اللہ تو راضی ہے، میرے مولا تو راضی ہے، میرے اللہ تو نے مجھ پر کرم کیا ہے، کاروبار میں برکت دی ہے، یا اللہ تجھے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، یا اللہ تو راضی ہے، تیری خوشنودی کے لیے چیز پکا رہا ہے، پکا رہا ہوں۔ پکانے کے بعد وہ چیز کھلاتا ہے، یا کوئی نظر مان لیتا ہے، یوں کہہ دیتا ہے، ہائے میرا کام ہو گیا، میں یہ چیز دوں گا اللہ کے نام، اللہ کے نام کی یہاں دے دیتا ہے، یا خانہ کعبہ میں جا کر کوئی پکاتا یہ دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس اور مینا میں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے دمبی ذبح کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ خدا کی خوشنودی، خدا کی رضا جوئی، اس کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا؟ نیازات اللہ، اللہ نیازات، سمجھ گئے؟ جانور ہو، پیسہ ہو، چکا ہو، اچھاڑ ہو، کوئی چیزیں ہو، سمجھ گئے؟ ذبح کرے نہ کرے، ذبح کرے تو ہم اس کی مدد کر دیں، ذبح کر کے کھلائے، خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی، کیوں؟ یہ سارا حلال مال ہے، طیب ہے، کس کی نیاز ہے؟ اللہ کی۔ سمجھ گئے؟ یہ نیازیں کس کی ہے؟ یہ کیوں دیتا ہے؟ خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا جوئی کے لیے ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا جوئی کے لیے۔ خدا راضی ہوتا ہے، خدا کی، یا اللہ تو راضی ہے۔ اس کا نام کیا؟ جی نیازات اللہ۔ مرضی چاہے پنڈی دے، اپنے گھر جہاں وہاں دے، یا مرضی جائے خانہ کعبہ کے پاس وہاں جا کر، سمجھ گئے؟ وہ چھاڑ ڈالے، خانہ کعبہ پر ڈالنے دیتا کوئی نہیں، وہ تو خود خانہ کعبہ گورنمنٹ خود ڈال دیتی ہے، لیکن کوئی ڈالنا کوئی حرج نہیں، سمجھ گئے؟ آپ نہیں دیا
آتے اللہ نیازات بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ ساری چیزیں یاد اللہ ہیں. اور کپڑوں کھانے کا کپڑا غلاف ڈالنا یہ بھی کیا ہے؟ نیاز ہے. وہاں جا کر بکر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا ملانے کی ساری چیز کیا ہے؟ نیاز ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا جو مرضی چاہے یہ سب چیز کا تقرر کس کا ہے؟ اللہ کا رضا جوئی کس کی ہے؟ یہ مال حلال ہے، طیب ہے، خود کھائے لوگوں کو بھی کھلائے، خود کھائے لوگوں کو بھی. اس میں عقیدہ کیا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے، خدا حالات دیکھ رہا ہے، خدا میری باتیں سن رہا ہے، میری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کرتا ہے جتنا چاہے، مہربانی کر رہا ہے. یا اللہ تیری نعمت سمجھ گئے؟ یہ کیا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی نعمت. اس کے لیے بھی آتے ہیں تھوڑی سی، تھوڑی ہے لیکن وہ میں بتاؤں گا. سورۃ مائدہ میں ایک، سورۃ حج میں دو، بس. مائدہ اور حج، مائدہ اور چونکہ اس میں جھگڑا تھا ہی، مشرک بھی اللہ کی نیازیں دیتے تھے، زیادہ خدا نے اس کو بیان کیا ہی. مشرک بھی دیتے تھے تو مومن بھی اللہ کی نیازیں دیتے ہیں. اب وہ آیتیں دیکھیں، خدا کی نیازات والی آیات دیکھیں، وہ سورۃ مائدہ میں اور سورۃ حج میں. بس ختم، نکالو سورۃ مائدہ. سورۃ مائدہ پہلا سبا 147 میعۃ سبعۃ واربعون، میعۃ سبعۃ واربعون. ہاں جی. یا جاب لوگ بالکل احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل انتم حرم ان اللہ علیہ ما یرید. آواز یا آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، او مومنو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی یادگاریں، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی یادگاروں کی، جو اللہ کی یادگاریں ان کی بے حرمتی. سارا بات ہے، ساری چیز اس پہ آ گئی. شاعر اللہ کا بڑا عجیب ہے، شاعر اللہ کا بڑا عجیب ہے، سب اس پہ آ گئی. لا تحلوا شاعر اللہ، اللہ کی یادگاروں کی بھی حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام، مہینے حرام کی بھی. آواز ولا الہدیہ، اے آ گیا ولا ہدایا. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ قدوری میں، قدوری میں، کنز میں، شرح کار میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہدایا بکرے جاتے ہیں، اس زمانے میں لوگ لے جاتے تھے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر آئے تھے. اونٹ بھی، بکریاں بھی نیازیں آ رہی ہیں. ان نیازوں کو راستے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر توبہ، نیازیں خانے کعبہ کی نیازیں ہیں، اللہ کے گھر کی. اونٹ بھی، بکریاں بھی، ریوڑ کا ریوڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب حج میں آئے آپ 65 آپ اونٹ لے کر آئے تھے. ذبح کے اللہ کے راستے میں نیازیں تھی. ساری کیا تھی؟ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدیہ، ہدایا بھی ان کو بھی بے حرمتی نہ کرو. ولا القلائد، قلادہ، قلائد ہے جو گردے میں ڈالتے ہیں نا، قلادہ ہے، قلادہ رات کے قلادے والے جانور، قلادے والے جانور، قلادے والے ان جانوروں کی، ان نیازوں کی بے حرمتی نہ کرو جن کے گردن میں قلادہ ڈالا ہوا ہے. قلادہ یا قلادہ خود بھی نیاز ہے، جانور بھی نیاز ہے تو قلادہ بھی نیاز ہے، جانور بھی نیاز ہے تو قلادہ بھی. سمجھا میری بات نہیں سمجھ؟ کیا میں نے کہا؟ یہ جانوروں کی یہ ساری کیا نیازیں ہیں. ولا آمین البیت الحرام، کیا تم ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اور ہمیں کعبہ کا ارادہ کر کے آنے والے ان لوگوں کی بھی حرمتی بھی، ان لوگوں کی حرمتی بھی نہ کرو، ہدایہ کی بھی حرمتی بھی نہ کرو، اولاد والے جانور کی بھی حرمتی بھی. یہ کیا نیازیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ حاصل کا نکلا خدا کی نیازوں کی بھی حرمتی. سمجھ گئے؟
اس زمانے میں رواج تھا جانور ساتھ لاتے تھے ہیں تو راستے بھی توبہ کیا مجال ہے، مشرک بھی کچھ نہیں کرتے۔ آپ حیران ہوں گے، آتے ہیں نا مضر، جن طلبے نے پڑھی ہے حدیث، مضر ربیعۃ الخیر آتے تھے نا راستے میں، مشرکوں کے علاقہ کہتے ہیں نا اللہ کے گھر کی نیازیں، خدا کے گھر کی کچھ نہیں کہتے تھے۔ جانور بڑی بکریاں بھی، اونٹ بھی، گائے بھی جا رہی ہیں نیازیں جا رہی خانہ کعبہ کے لیے، راستے میں کو کچھ بھی لا تحلوا بحرمتی نہ کرو، حرمتی یہ کیا جی مسئلہ کہ نیازات اللہ، نیازات تھوڑا سا، کیونکہ یہ سارے کام کرتے تھے خدا پر زور بھی دیا۔ آگے چلو، پارہ ساتواں دوجا ورق، پھر قرآن اسی کا احاطہ کرتا ہے۔ پارہ ساتواں دوجا ورق، اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں، کل سرے گئی ہے، کل بیان کرتے ہی مجھے رہ گئی، معاہدے کی ایک آیت رہ گئی، دیکھا 171 سوا، میعۃ واحد سبہوں، میعۃ واحد سبہوں، یا ایھا الآمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من صیدہ تناؤ ایدیکم ورماحکم، جس میں پڑھ چکا ہوں کل، یا ایھا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مومنو شکار نہ کرو احرام کے وقت۔ یہ کیا آیت ہے؟ اس کو کیا کہو گے؟ تحریمات اللہ، تحریمات او مومنو احرام کے وقت شکار نہ کرو۔ من قتل منکم متعمدا، جو قتل کر کے شکار کو آمادن، فجزاء اس کو سزا جزاء بدلہ دے گا، مثل ما قتل من النعم، جیسا جانور قتل کی اس کی مثل دینا پڑے گا۔ یحکم بذوی عدل منکم، جو عدل والے انصاف حکم حفظہ کرے وہ دے خرید کر ہدین، ہدی دینی ہوگی، او بالغ الکعبہ، بالغ الکعبہ، او کفار مسکین۔ آگے نہیں چلو، ہاں احل لکم صید البحر، صید البحر وطعام متعلق وللسیارہ وللرسل وللمرض حرما، آجائے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام یوم للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ آگے کی آگے ہے، اللہ نے کیا ہے کعبہ، کون کعبہ؟ بیت الحرام، کیا کیا ہے؟ قیام للناس، قیام، خدا نے کر دیے کعبے کو، بیت اللہ کو قیام للناس، قیام کا سبب لوگوں کے لیے۔ جب تک خانہ کعبہ ہے دنیا قائم ہے، جب خانہ کعبہ نہیں ہوگا تو دنیا بھی قائم ہو۔ اللہ نے کر دیا خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو کیا کر دیا؟ قیام للناس، دنیا کے انسانوں کے قیام کا سبب۔ صحیح بات ہے، جب تک خانہ کعبہ ہے تب تک دنیا بھی، جب دنیا اللہ نے کر دیا کعبہ کو، حرام کو، خدا نے کر دیا ہدی کو، خدا نے کر دیا قلادہ بھی، قلادے بھی، قلادے علی جانور، ہدایہ بھی، بیت اللہ بھی، سب کے کیا دیکھا ہے، بیت اللہ بھی سبب قیام کا، یہ نیازیں بھی، قلادے علی جانور بھی قیام کس کا سبب ہے؟ اس سے ساتھ دنیا قائم ہے۔ قسم خدا کی توحید نہیں ہوگی تو دنیا بھی قائم نہیں۔ جب تک دنیا میں توحید ہے تو دنیا بھی، جس رات توحید نہیں ہوگی قسم خدا کی دنیا بھی کیا ہو جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی، ایک ساری دنیا میں ایک آدمی مومن خدا کے گھر کا تباہ کرے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ جب ایک آدمی مومن، مشرک ہوں گے سارے، اور کتے جائیں گے بے ایمان ہوں گے، ہاں بے ایمان چٹے والے بے ایمان ہوں گے، ایسے ہزاروں ہوں گے۔ اب بھی دیکھ جتنے جاتے ہیں اکثرہم المشرکون، کوئی برلا برلا مومن ہوتا ہے، اور قیامت کے قریب ایک بھی نہیں رہے، پھر اس کو خانہ کعبہ کو اٹھا دی جائے،
یہ جب تک یہ ہے ہاں خانہ کعبہ ہے، ہاں ہدایہ نیازی ہے، ہاں پلادر جانور جانے ہیں، ہاں قیام الليل سب چیزیں کیا قیام الليل الشہر الحرام اطب کے بیت اللہ پر، الہدایہ اطب بیت اللہ پر، القلادہ بھی، خانہ کعبہ بھی، شہر حرام بھی، ہدایہ جانور نیازی بھی، بلا جانور بھی، قیام للناس قیامن سب ان سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میری دنیا نظام میں کہ میری صحیح رہے، ظاہر کے چھوڑ دو یہ کہیں گی نیازات کس کی؟ ایک صورت معدہ میں، پھر صورت اسی معدہ کی دوبارہ آیا، اب آیا صورت انعام میں کوئی نہیں، صورت انعام میں بہت کم، اب چلو صورت حج میں چلے جاؤ، صورت حج میں، صورت حج 12-17 اس مضمون کو خدا چھیڑتا ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ یہ مشرک بھی کرتے تھے، اس میں جھگڑا ہی نہیں۔ سورۃ حج سوا 467 اربعمائة سبعة وستون 467 دیکھیے اب میں پڑھتا ہوں دیکھ لینا۔ اذن فی الناس، اے میرے صاحب کو اعلان دو لوگوں میں بالحج حج کے لیے، یاد کر یاد لوگ آئیں گے باپ یاد ابھی بلا کل دامر اونچیوں پر بھی یاد مختلف حج نبی آئیں گے بڑے گہرے راستے سے اور راستہ چلتے چلتے لے یشہدو لوگ آئیں گے تاکہ حاضر ہو جائیں منافع لہم، آئیں گے اللہ کے گھر کے پاس اور نفع ان کو نفع ہی دینی برکتیں دینی ہاں دنیاوی برکتیں بلکہ سچ پوچھو نا خدا قسم منافع دنیاوی دینی بھی ہے تو دنیاوی بھی ہے، منافع لے یشہدو منافع لہم، اور حاضر ہوں گے منافع کے لیے، اور منافع دینی بھی ہوں گے تو دنیاوی بھی، دینی منافع تو ہے ہی ہے نا، یقینی بات ہے کہ جو منافع دینی اللہ نے وہاں رکھے اتنے یہاں، لیکن سچ پوچھو تو دنیاوی بھی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ تو وہاں رہتے ہیں جو اطمینان قلب، خدا کی قسم جو سکون قلب ان کو نصیب ہے وہاں ہمیں نصیب نہیں ہے۔ یا بڑے سے بڑا بھٹو ہو، مال ہو، وزیر ہو، قسم خدا کی بالکل بے اطمینانی زندگی، قسم وہاں پھوکا ہے کربال ہے، تھوڑا ہی بڑا اطمینان ہے، منافع دینی بھی اور اتنے منافع دین دنیاوی بھی ہے، بے حساب منافع دینی بھی۔ ایک میرا ساتھی ہوتا تھا یہاں قائد صاحب کے شاگرد میرے بھی، اس کا نام رکھتے فقیر سائی، بڑا پکا توحید میں، بڑا آواز ایسی تھی کہ لوگ سن کر بھاگ جاتے تھے، آواز میں کوئی کشی نہیں تھی، آواز بھی ایسی، بڑے توحید میں بڑا پکا۔ ہم نئے پنڈی میں کام کرنا شروع کیا، کسی گھر میں دعوت ہو گئی نا، نماز وہاں ہی ہو گئی نا، اذان دیتا گھر کے اندر، اور فقیر سائی اذان دے رہا، اذان الحی یکفینا، محلے میں اذان ہو گئی ہے نا، استاد جی اور تے مشرک بھی اذان ہے نا، اور تے مشرک بھی اذان ہے نا، تو ہی بھی ہے ہی نہیں، انہیں دی اذان اعلان ہی کوئی نہیں، آپ ہی اذان دے ساتھ، بڑا سادہ، بہت ہی سادہ، بہت ہی سادہ تھا، کتاب پڑھتا تھا، وہ چلے گا ہاں وہاں کسی پہنچ گیا وہاں، اور میں کہ ہم بھی حج کرنے کے لیے گئے تھے، چلو استاد جی میں کیا کروں، اب میں غنی ہو گیا ہوں، میں کہا اچھا کتنے ہیں؟ میرے کہ 11,000 دینار ہو گئے ہیں، درہم ہو گئے، یاد ہے میں کیا کروں اب، یعنی اس کو اب سوچتا تھا اتنے ہزار میرے پاس ہو گئے ہیں، کرتا کیا تھا جا کر باہر سے سبزی لے آتا تھا اور آ کر بازار میں رکھ دیتا، کہتا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کھانے بھی دے دیتا ہے، 5-10 ریال بھی بچ جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے عجیب کیا ہے، دینی منافع بھی رکھ دیتے، دنیاوی منافع بھی، لے یشہدو منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ذکر کر اللہ کا نام ان خاص 3 دنوں میں، 10ویں ہے، 10ویں 11ویں 12ویں 3 دن،
فلا مارزکم، نام اللہ کا نام لے جو اللہ نے کو دیا ہے کہ من بہیمۃ النعام، بہیمۃ النعام کی دعوت بیانی ہے. جو جانور اللہ کی نیازیں ہیں، اللہ کی نیاز بنائیے، نیازیں جانور کے اللہ کی وہ ہے کہ حد کیا نکلا 3 دن خدا کی نیازیں ذبح کرے. آگے پھر فکلوا منہا، کھائیں گی، کھاؤ، اطعموا البائس الفقیر، دو محتاجوں کو کھائیں. یہ کیا مسئلہ جی؟ نیاز کس کی نیاز ہے یہ؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نیازیں پوری کرو. آگے لو جی ختم. یہ ساری کیا ہو گیا جی؟ آگے چلو، آگے لگے سمجھو، کل سمجھو. ارے سمجھ دیکھو، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ يُسَمَّىٰ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ جانور ذبح کرنے ہیں اللہ کے گھر کے پاس، یعنی حرم کے اندر ذبح کرنے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے کر دیا نیازوں کی دینے کا مقام. منسک، جہاں نیازیں دی جاتی ہیں، جہاں نیازیں دی جاتی ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے کیا منسک، جہاں نیازیں دی جاتی ہیں. لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ نام اللہ کا ذکر کرے جس پر اللہ نے رزق دے رکھا ہے. اللہ کا نام لو، سونے خدا کی نیازیں ہیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے جاؤ، کھاؤ تو کھلاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نتیجے کا نکلا ایک اللہ کی نیازیں دینی چاہیے، غیر کی نیاز. لو جی میں نے پھر آگے دیکھو، چھوڑتا نہیں قرآن. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والابصار الى ما اصابهم فلم يصبروا ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها. والبدن یہ بھی نیازیں ہیں. بدنے ہوتے ہیں نا اونٹ ہو، ہدایا میں بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں کہ بدنے میں اونٹ. والبدن سارے اونٹ جو نیازیں ہیں، جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے ان کو کیا اللہ کے شاعر میں سے. یہ بھی نیازیں ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ آگے لکم فیہا خیر، ان بدنوں میں اللہ کی نیاز برکت ہی برکت ہے. حضرت رسول اللہ علیہ اللہ کا خوب نام لے کر ان کو سبا کرو، کھاؤ، ثواب. فیضا وجبت جنوبها، بس ٹھیک چھوڑو، میں بیان نہیں کر رہا، میں آج مانا کرا مقصود ہی نہیں، صرف آیات کی نشاندہی ہی کروا رہا. جب یہاں پہنچوں گا پھر تو ہو جائے گا بیان. صرف اتنا بتا یہ دیکھا ہے نیازات اللہ کی، دیکھا ہے رخ. تحریمات مشرکین کا انداز اور تھا، نیازات اللہ کا انداز، نیازات اللہ کا انداز کیا ہے؟ یہ نیازیں ہیں سونے، اس میں برکت ہی برکت ہے. اللہ کے نام کھاؤ کھلاؤ، خدا راضی ہوگا. خدا کے تقرب کے لیے، خدا کی رضا جوئی کے لیے دے رہو، کھاؤ کھلاؤ، فقیروں کو محتاجوں کو دو، خود بھی کھاؤ، میری برکت ہی برکت ہے. کیوں؟ اللہ کے نام پر دے رہے ہو نا. سارے جانور بدنے ہیں، ہدایا ہے اور پلاتے والے جانور ہیں. کوئی چیز دو اس کے نام، اس کو خوش کرنے کے لیے دو. تو راضی میرے مولا، تو راضی. یہ کیا ہے جی؟ نیازات اللہ. اس کو کیا کلو، دیکھا ہے کلو، کھاؤ نا کھلاؤ نا، دو لوگوں دو نا، یہ نیازیں ہیں. اب آئے گی اس کا برعکس. پھر سمجھو یہ جتنی آیتیں تھی، پہلے تحریمات اللہ، پھر تحریمات مشرکین یا شیطان، پھر آگے نیازات، اب ہے نیازات غیر اللہ. نیازات غیر اللہ کہو یا نیازات شیطان کہو یا نیازات مشرکین. نیازیں وہاں کیا اللہ کی نیازیں یہاں دو یا وہاں دو، جس کے تقرب ہو اللہ کا. نیازات شیطان بھی کیا ہوتا ہے؟ تقرب ہوتا ہے اللہ کے بجائے پیر کا. تقرب کس کا؟ پیرا نے پیر کا تقرب، گولڈا نے پیر کا تقرب، پیر کا تقرب، بابے پیر بابے کا تقرب، حضرت حسین کا تقرب، حضرت علی کا. اب سمجھا کہ نہیں؟ بالکل برعکس ہے کہ نہیں؟ وہاں کیا تقرب کس کا تھا؟ اللہ کا. یہاں تقرب کس کا ہے؟ پیر بابے کا، حضرت حسین کا، حضرت علی کا. سمجھ گئے؟ حضرت علی کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا، فلانے کا، فلانے، ان کا تقرب بجائے اللہ کے تقرب کے ان کا. اب سمجھ گئے؟ رضا جوئی، تاکہ حضرت حسین راضی ہے. اور سبیلے لگاتا ہے شیعہ بے ایمان،
بازار میں سبیلے لگاتا ہے، ہاں آج سبیلے لگاؤ نا، ہاں جلوس آ رہا ہے، جلوس، ہاں جلوس آ رہا ہے، سبیلے لگاتا ہے، ہاں کہا کہ حسین خوش ہو رہا ہے آج، پٹو حرامی ہو پٹو، سمجھ گئے؟ ہاں 11ویں پکاتا ہے گھر میں، آج 11ویں ہے، کبھی بغداد جاتا ہے بے ایمان، ہاں بغداد جاتا ہے، ہاں بغداد کی قبر پر جاتا ہے، روتا حرامی وہاں جا کر، ہاں پکڑے دیتا ہے، اچھاڑ دیتا ہے، بڑا ریشمی غلاف لے جاتا ہے بے ایمان، ہاں ریشمی غلاف، ہاں اندر سے کئی تارے سونے کی چاندی کی تارے کرتا ہے، ہاں دروازہ بھٹو جا کر، ہاں شاہباز قلندر کے دروازہ لگاتا ہے بھٹو، ہاں سونے کا دروازہ لگاتا ہے، یہ سب نیازیں ہیں، سب کس کی ہے؟ یہ نیاز تقرب کس کا ہے؟ اب سمجھے کہ نہیں؟ یہ تقرب ہے مشرک بے ایمان، پیر کا تقرب اس کی رضا جوئی اس کی، اب سمجھ گئے؟ کس کا حکم ہے؟ خدا کی نیاز حلال طیب، کھاؤ کھلاؤ، کس کا علاج ہے؟ حرام خبیث، خنزیر سے زیادہ حرام، خنزیر سے، بسم اللہ پڑھو یا وہ چھاڑ ہے تب بھی خنزیر، جو قبر پر پیسہ ہے تب بھی خنزیر، چکا وہ بھی خنزیر، کپڑا اچھاڑ، دانا وغیرہ، پرس کی آمدن ساری خنزیر، سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے مشکل، یہ پیر چھوڑ سکتے ہیں؟ مسئلہ ماننا آسان ہے، اچھا توبہ توبہ، پیر کو چھوڑنا پڑتا ہے، پیر چھوڑے تو ساری گدی پر لاکھوں کروڑوں روپے آتا ہے، خنزیر چھوڑتا ہے؟ مولوی مشرک کو، اس مشرک کو مولوی کہ آج مولوی جی آج رات 11 سیدھا حتم تسی بھی آتے، بہت اچھا جاتا ہے بے ایمان، داڑھی کا تیل لگا وہاں بھی کھاتا ہے بے ایمان، اور جگہ جاتا ہے، چھوڑ سکتا ہے؟ یہ مال حرام، پیروں کا مال حرام سب، اور پیروں اتنے مولوی کا حرام، یہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ وہ تقرب کس کا تھا؟ اللہ کا، اس میں تقرب کس کا ہے؟ غیر اللہ، آپ سمجھ گئے؟ اور اس میں خسروبی رضا جوئی کس کی ہے؟ پیر کی، جہاں بھی یہ دور ہے یا نزدیک ہے، اس کی قبر پر دے رہا ہے یا گھر میں دے رہا ہے اس کے نام خوشنودی کی، یہ خوشی دے رہا کھاتا کہتے یا 11ویں پکتی ہے، دن میں 11ویں پکاتا ہے، رات دیکھتا ہے بڑھڑا جاتا ہے، اور لمبی داڑھی، ہاتھ میں ہمسا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، کہتا ہے شابہ میرے بچے، شابہ حرامیاں بہت اچھے کہتے ہیں، 11ویں پکائیے بے ایمان، بڑا خوش ہوتا ہے شیطان حرامی، اس کا نام کیا ہے؟ نیازات غیر اللہ، نیازات شیطان، نیازات مشرکی، نیازات ایک ہی نام ہے، تعبیرات لا شتا ہے گھر میں، مراد ایک نیازات غیر اللہ کا ہوتا، یا نیازات مشرکین کا ہوگا، یا نیازات سمجھ گئے شیطان کا ہو۔ اب دیکھو وہی جگہ میں نے پہلے آپ کو بار بار یاد کرایا ہے، وہی مقامات پھر بھی آئیں گے جو پہلے نکالے ہیں۔ اب ایک نکالتا ہوں، مقام چھوڑتا ہوں، چھٹی کرتا ہوں 10 منٹ، نکالو وہی سورۃ بقرہ دوسرا پارہ، سورۃ بقرہ دوسرا پارہ، سوا 35، پہلے 34 سنا 35، ایک ہی فرق ہے۔ پیزو حافظوں دے یعنی خمسۃ و ثلاثون، آگے تھا اربع و ثلاثون، اب خمسۃ و ثلاثون، ایک ہی ایسے ملتی جلتی ساتھ ساتھ، پہلے تحریمات مشرکین تب نیازات دیکھا ہے وہی آتے، ایک میں پڑھتا ہوں وہ پہلی آتی بھی سوا 34 ابھی، یا ایرام کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سوا 34 سوا 34 اربع و ثلاثون، یا ایرام کلوا فی الارض حلالا طیبا، حلالا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ تحریمات شیطان یا تحریمات مشرکی، یہ سب کھاؤ حرام نہ بناؤ، شیطان کی تابع نہ ہو۔ آگے انما یامر بالفحشاء، شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا، کیا منع؟ ننگے طواف کرنا، ننگے۔ آگے وَإِذَا كَنْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ قَالُوا وَلَّكُمْ عَرْفَنَا عَلَيْهِ أَوَلَغَنَ وَلَا يَقْلُهُمْ آيَاتُهُ مَرْضُونَ، آگے دنیا یا عَلَامُ الطیبات مَرْضُونَ وَاشْكُرُوا لِلَّذِي كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ،
کلو وشکرو، کھاؤ شکریہ ادا کرو، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، حرام نہ بناؤ۔ اب آئے جی انما حرم، اب آئے دیکھا انما، دیکھا فرق، دیکھا کہ وہاں کھاؤ 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 شکریہ ادا کر، انما حرم، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک ہی جگہ بھی دو مضمون کشی کی ہے۔ وہ مضمون کیا تھا؟ تحریمات مشرکی، اور مشرکوں جن کو تم نے حرام بنایا وہ حرام نہیں کھاؤ، وہ حرام نہیں کھاؤ، ہاں، اور مشرکوں جن کو تم نے حلال سمجھے وہ حلال نہیں حرام ہے۔ تم نے کیا حرام؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے حلال کے مردار ایک، دم دو، خنزیر کی، ما اہل به لغیر اللہ، ما اہل به، اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، آ رہا ہے تفصیل۔ یہ غیر کی نیازیں، غیر کی نیازیں، 11ویں ہو 12ویں ہو، قبر کو چھاڑو، پیسہ ہو ٹکا ہو، تیل ہو گھی ہو، جو بھی ہو، گھی ہو تیل ہو پیسہ ہو ٹکا ہو، لکڑ ہو، کوئی ہو، بابے کے نام کی نیاز ہو، ساری کیا کھانا اس کا خنزیر استعمال کرنا۔ اب دیکھیں وہ حلال یہ حرام، مردار بھی حرام، لو بھی حرام، خنزیر بھی حرام، یہ بھی فمن اضطر، ہاں فمن اضطر، فمن مجبور ہو گیا، بچ نہیں سکتا تھا، جان نہیں بچ سکتی تھی جب تک یہ خنزیر ہو نہ کھائے، اور شے ملتی کوئی شے اندر بھائی اندر چلا ہے، اندر ہے اندر خود ہے، غیر باغ ولا حاضر فلا اثم الا الغریم، ان الذین مولوی پیر گدی نشین، جو مولوی پیر گدی نشین یکتمون ما انزل الکتاب، چھپاتے ہیں میرا مسئلہ، چھپاتے ہیں میرا مسئلہ میں نے اتارا ہے، کیا کرتے ہیں؟ یشتروا بہ ثمنا قلیلا، کیوں چھپاتے ہیں؟ تاکہ عرصوں کی آمدن رہے، 11ویں رہے۔ یہ دیکھو نا، بعض ہوتے ہیں سید مشرک سیدوں کے کار 11ویں دن بڑا دودھ آتا ہے، بڑا دودھ آتا ہے، پھر اس کے بڑا مکھن نکالتے ہیں، کون چھوڑ سکتا ہے اتنا مکھن اتنا دودھ؟ 11ویں تاریخ اتنا دودھ آتا ہے، کئی لوگ سارا دودھ لے کر شاہ جی اے نیاز جی، شاہ جی اے نیاز، شاہ لے آ شاہ نے گھر میں سارا خنزیر جمع ہوتا ہے، پھر سارے خنزیر کی کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ نکالتے، پھر مکھن نکالتے، پھر سارا ہے گھر میں، یہ کیوں اولئک ما یريدون الا النار، یہ نہیں کھاتے دوزخ، مجھے دوزخ کیا کھاتے، ولا یکلمون اللہ یوم القیامہ، خدا کے نام نہیں کرے، ولا یزکیہم، ان کو خدا پاک نہیں کرے، ولہم عذاب الیم۔ سمجھ گئے؟ انداز دیکھ لی کہ دیکھا ہے؟ تحریمات مشرکین کا انداز اور ہے زیادہ حرام، خنزیر سے زیادہ، سمجھا کہ نہیں؟ کیا سمجھے ہو؟ پھر سمجھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بڑا فرق سمجھو کیا ہے، آیات کی تقسیم کروا رہا ہوں، یہی پڑھیں گے ہم، جو آتے ہیں کہ کھاؤ حرام نہ بناؤ شکر گزار، یہ ساری آتے کیا ہے؟ تعلیمات مشرکی، یعنی مشرک، اور جن کو تم نے حرام بنایا وہ حرام نہیں، وہ کیا ہے؟ ہاں مشرکوں جن کو تم حلال سن کر کھاتے ہو، ما اللہ یہ حلال نہیں، یہ خنزیر سے زیادہ، یہ دوزخ کی آگ کھاتے ہو مولویوں پیرو، سمجھ گئے؟ یہ دوزخ کی آگ ہے، یہ بات کیا ہے؟ مشرکوں جن کو تم نے حرام بنایا وہ حرام نہیں، مشرکوں جن کو تم نے حلال بنا کر کھاتے وہ حلال، تمہارا حرام نہیں، تمہارا حلال۔ آپ سمجھا بات نہیں سمجھے؟ اس پر آگے بات آنے والی ہے، ابھی بحث آنے والی ہے، یہ پر ایک ذہن میں خاکہ بنا لو، کتنا سمجھ گئے نہ آگے ایسے حل ہو، ابھی اشکال بھی آئے گا، ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ غیر اللہ لذات شیطان، یہ اس کی ساری آخری آیات ہے، بالکل شیطان بے ایمان نے
اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہر چیز کھڑی کی ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس بے ایمان نے اپنی جگہ نام رکھا ہے عرش. اور خدا تعالیٰ سوال عرش ہے، یہ بے ایمان کتا بیٹھ جاتا ہے عرش پر، بیٹھ کر باقاعدہ رپورٹیں لیتا ہے جنات کی. ماذا فعلت، کیا کیا تم نے، آ جاؤ، کیا 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 کیا. سب جو آخر کہہ دے جی میں نے قرآن سے روکا ہے، آیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، تو میں نے کہا کیا یہ تنبیہ ہے، کیا یہ داد ہے، بیمار ہو جائے گا جتنا پڑے گا. رات میں بستر بنا کر گاڑی پہ جا کر آیا ہوں. نعمت ہندوستان شابہ میرے پیارے بیٹے، شابہ پیارے بیٹے. چلو ایک تو گیا نا. بہرحال یہ خوش ہوتا ہے بے ایمان باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار رکھا ہے خانہ کعبہ کے گرد گرد حرم پاک. اس بے ایمان نے اپنی پیروں کی قبروں پر خدا رکھا ہے. وہاں بھی تحریمات اللہ کے، اس بے ایمان کا چلو تیری کی میری بھی تحریمات ہیں. خدا کا میری نیازیں اللہ کی نیازیں تقرب کی فزیکا بہت کچھ. اللہ تیرے تقرب سے میرا بھی تقرب ہوگا. اس شیطان نے اللہ کی تقرب کو اپنا تقرب بھی بنا رکھا ہے. اس لیے جو اللہ کے تقرب کی چیزیں دی جائے وہ حلال ہیں، طیبہ ہیں، کلوا اطعموا البائس الفقیر. لیکن جو نیازیں بجائے اللہ کے غیر اللہ کی شیطان کی نیازیں